میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے انگریزوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے مبلغ اور علماء بنا کر مسلمانوں کی صفوں میں تباہی مچا دی۔ وہ کون کون سے علماء تھے، ان کی تمام تفصیلات اور ہسٹری اور ان کے گھنونے چہرے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور عیسائی یہ سمجھ چکے تھے کہ اگر مسلمانوں کو شکست دینی ہے تو سب سے پہلے ممبر اسلام کو ہائی جیک کر لیا جائے، یہاں سے ابھرنے والی روشنی کی حیت کو بدل دیا جائے۔ انگریزوں کا یہ منصوبہ چند سو لوگوں پر مبنی تھا، لیکن اس کے نتائج ایک فاتح فوج سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں یہی کچھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کفار کا یہ منصوبہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوا اور اس منصوبے کے جاسوس کس طرح سے کام کرتے تھے۔ ناظرین، نواب راحت خان چتاوری 1940 میں اتر پردیش کے گورنر تھے۔ چونکہ انہیں مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں تھا، یہ ہمہ وقت انگریز کے مفاد کے لیے کام کرتے تھے اور اسی وجہ سے انگریز بھی انہیں دل و جان سے عزیز رکھتے تھے۔ ایک دفعہ یہ سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچے تو ان کے ایک انگریز دوست نے آفر کی کہ نواب صاحب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک ایسی جگہ دکھا سکتا ہوں جسے آج سے پہلے کسی ہندوستانی یا مسلمان نے نہیں دیکھا۔ نواب صاحب نے بڑے تجسس سے کہا کہ اگر واقعی اس طرح کی کوئی جگہ موجود ہے جو اتنی پراسرار ہے تو میں اسے ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ اس انگریز دوست نے برطانوی حکومت سے اجازت نامہ لیا اور نواب صاحب کو ایک جنگل کنارے لا کھڑا کیا۔ انگریز نے نواب صاحب سے کہا کہ یہاں سے جانے اور اس جنگل میں چلنے پھرنے اور واپس آنے تک آپ کو مجھ سے نہ ہی بولنے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سوال کرنے کی اجازت ہوگی۔ نواب صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ میں بہت ہی کوئی عجیب و غریب یا انتہائی اہم چیز دیکھنے والا ہوں۔ چنانچہ ناظرین، سفر شروع ہوا اور جنگل کے باریک راستوں پر موٹر کار آگے بڑھتی چلی گئی۔ نواب صاحب نے ایک جگہ پر چیک پوسٹ دیکھی جہاں پر ان کی مکمل تصدیق کرنے کے بعد آرمی کی ایک موٹر کار جیپ انہیں لے کر جنگل میں آگے چل پڑی۔ یوں آگے مزید کئی اور چیک پوسٹیں بھی آئیں، کئی جگہوں پر انہیں چیک کیا گیا، ان کے سارے معاملات کو دیکھا گیا اور ان کا اسی طرح سے سفر آگے جاری رہتا۔ ناظرین، جنگل میں 3.5 گھنٹے سفر کرنے کے بعد جب وہ گاڑی آخری چیک پوسٹ پر پہنچی جہاں پر انہیں مکمل چیکنگ کے بعد آگے روانہ کیا گیا تو آگے بڑھ کر جنگل کے آخری کونے پر انہیں ایک عالی شان عمارت دکھائی دی۔ وہاں پر اس کا مکمل سٹرکچر ایک مدرسے یا پھر مسجد کے جیسا تھا۔ وہ انگریز دوست اور نواب صاحب اس مدرسے میں داخل ہوئے جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ بہت ہی خفیہ جگہ پر بنایا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی نواب صاحب نے دیکھا کیا ایمان افروز مناظر تھے۔ عربی لباس پہنے ہوئے کئی سرخ و سفید رنگ کے نوجوان اور انتہائی شائستہ مزاج نوجوان کلاس در کلاس اس پوری عمارت میں قرآن اور علم حدیث سیکھ رہے تھے۔ یقیناً یہ کسی بھی مسلمان کے لیے بڑے ہی روح پرور مناظر ہو سکتے ہیں۔ اور نواب صاحب نے دیکھا کہ ایک کمرے میں قرات کا ہنر سکھایا جا رہا ہے تو دوسرے کمرے میں فن مناظرہ، فن مباحثہ، فن خطابت اور فن کتابت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یعنی یہ بڑے ہی دلچسپ مناظر تھے۔ نواب صاحب بہت کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن انہیں جو شرائط بتائی گئی تھی وہاں پر آنے کے حوالے سے وہ انہیں اچھی طرح سے یاد تھی۔ اب اس خفیہ مدرسے کی راہداری سے گزرتے ہوئے جب آگے بڑھ رہے تھے تو ایک کمرے سے انہیں ایک استاد کے بات کرنے یا پھر کچھ خطاب کرنے کی آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ وہیں پر ٹھٹک کر رک گئے۔ استاد اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے تمہیں مکمل تربیت دے دی ہے، تم مسلمانوں کو قرآن سے ہٹا کر سینہ بسینہ روایات کی طرف لے کر آؤ گے، اور جب تم ایسا کرو گے تو ان کے علماء تمہارے مقابلے پر اتریں گے، لیکن ہم نے تمہیں الفاظ کا کھیل اور جدید علوم کی بھول بھلیاں اور حالات کے مطابق قرآن کی آیات کو موڑنے کی مکمل اور خصوصی تربیت دے دی ہے۔ میرے بچوں، تم اسلام کو ایک پریکٹیکل مذہب سے ہٹا کر محض کرامات اور لچھے بازیوں کے مذہب میں تبدیل کرو گے، مسلمانوں کی قیادت میں گھس کر انہیں لیڈ کرو گے اور تم پوری امت مسلمہ کو پریکٹیکل فیلڈ میں اترنے کی بجائے انہی معجزات اور کرامات کے منتظر بناؤ گے۔ تم اس مذہب کے اندر کئی مذہب بناؤ گے، تم مسلمانوں کو ہاتھ کی لکیروں، فقیروں اور ستاروں میں الجھاؤ گے۔ یعنی قرآن ان سارے راستوں سے روکتا ہے لیکن تم انہیں لکیروں، فقیروں اور ستاروں کی جانب لے کر آؤ گے۔ اور میرے بچوں، تم مذہب کے اندر ہر اس بحث کو رائج کرو گے جس سے برطانوی حکومت کے مفاد کو تقویت ملتی ہوگی۔ ناظرین، یہ وہ گفتگو تھی جو اس خفیہ مدرسے میں استاد اپنے شاگردوں سے کر رہا تھا۔
نواب صاحب نے وہاں پر ایک اور بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک کلاس کا اور مناظرے کے موضوعات ان کی نیلی پیلی پگڑیوں سے بھی بہت زیادہ عجیب تھے۔ مثلاً یہ کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے، چھوٹی یا بڑی، آمین اونچی کہی جائے یا نہ کہی جائے، قربانی کے لیے دمبا کیسا ہونا چاہیے، حج کے لیے چاند نظر آنے یا نظر نہ آنے کے مسائل، یعنی اوورآل ایسے مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی جس کا مسلمان کو عقلی یا سیاسی طور پر کوئی فائدہ نہیں تھا، یعنی ایک مزاج تھا جس کو امت مسلمہ کے اندر ڈیویلپ کرنا تھا۔ ناظرین، نواب صاحب اور ان کا انگریز دوست اس خفیہ مدرسے سے جنگل کے بیچوں بیچ واپس لوٹے تو اپنے انگریز دوست پر سوالوں کی بچھاڑ کر دی، اور جواباً اس انگریز دوست نے فقط اتنا ہی کہا کہ نواب صاحب، اس مدرسے میں بھلے ہی قرآن کی خوشنما آواز گونج رہی تھی، بھلے ہی اس میں علم حدیث کے خوبصورت الفاظ سنے جا رہے تھے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ان سننے، سنانے اور پڑھنے پڑھانے والوں میں ایک بھی شخص مسلمان نہیں تھا، بلکہ یہ تمام کے تمام برطانوی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں جو تمہاری مسلم کمیونٹی میں گھسنے کے بعد تمہارے مذہبی اور روحانی پیشوا بنیں گے۔ یہ لوگ تمہاری مساجد اور دینی درسگاہوں اور عوامی درسگاہوں سے اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی تبلیغ کے لیے یہ دل و جان سے اپنا سب کچھ لگا دیں گے، لیکن یہ جس اسلام کی اشاعت کریں گے اس کا نہ آپ کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی بذات خود اس کا اسلام کو کوئی فائدہ ہوگا، یعنی یہ ایک ایسا اسلام لوگوں میں رائج کریں گے۔ ناظرین، نواب صاحب سے منسوب یہ کہانی انٹرنیٹ پر اور کتابوں میں کافی زیادہ زیر بحث آ چکی ہے۔